اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبا کا علاج ملنا قدرت کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ کسی ولی کی دعا کام آ جاتی ہے یا سائنسداں کی جھولی میں فارمولہ گرا دیا جاتا ہے۔ پینسلین دریافت کرنے والے الیگزینڈر فلیمنگ نے طب کی دنیا بدلنے والی ایجاد کو مفاد عامہ کے نام کر دیا تھا۔ حضرت تاج الدین بن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ وہی تھا جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے عالم اسلام پر یلغار کی تھی۔ ہلاکو خان نے مسلمان علاقوں پر قبضے کے بعد وہاں عیسائیوں کے نام فرمان لکھ دیا۔ متعصب عیسائیوں نے موقع ملتے ہی بے شمار مساجد مسمار کر دی، مدرسے بند کرا دیے، اذان اور دینی شعائر پر پابندی لگا دی، علماء، فقراء اور مذہبی شخصیات کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حالات زیادہ خراب ہوئے۔ کوئی 500 علماء حضرت شمس الدین مستعجل بن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مدد کی اپیل کی۔ حضرت نے علماء کے وفد کے ساتھ اپنے نوعمر بیٹے حضرت تاج الدین بن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جانے کا حکم دیا۔ عقیدت مندوں اور جانثاروں کا ایک بڑا گروہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ یہ حضرات مبارکہ جب ہلاکو خان کے دربار میں پہنچے تو ان کے روحانی اثرات کی شدت سے وہ مرعوب ہو گیا۔ علامہ یوسف رحمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت بولے، آپ نے نصارہ کے زیر اثر آ کر فرمان لکھ دیا ہے۔ یہ لوگ باطل پرست اور گمراہ ہیں۔ چونکہ آپ کو علم نہ تھا اور نہ ان علماء نے آپ کو بتانے کی جرت کی، اس لیے اب یہی صورت باقی ہے کہ آپ مختلف معدنیات کو اکٹھا کر کے آگ جلائیں، پھر ہم اور نصارہ اس آگ میں داخل ہو جائیں۔ جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جھوٹا ہوگا تو بھسم ہو جائے گا۔ ہلاکو بولا، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ پھر فوج کو حکم دیا کہ ایک گہرا اور وسیع گڑھا کھودو اور آگ لگاؤ۔ فوج نے گڑھا کھودا اور آگ بھڑکا کر اس میں لوہا، تانبا اور سیسا بھر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب خوب پھونکو۔ آگ شدید ترین ہوتی گئی، تپش اتنی تھی کہ 1 گھنٹے کی مسافت تک گرمی محسوس ہوتی تھی۔ پھر تاتاری فوج نے علماء، فقراء اور نصرانیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ تب حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، 2 رکعت نماز ادا کی اور پیچھے والوں کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ فقیر آگے بڑھے تو محسوس کیا کہ حیرت انگیز طور پر تپش کم ہو گئی، سو وہ آتے گئے۔ اب صورت یہ بنی کہ حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا آگے بڑھ کر مصلی بچھاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر پیچھے والوں کو آگے آنے کا اشارہ کرتے۔ اس طرح کرتے کرتے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے۔ یہاں حضرت اور دیگر فقراء خوب روئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت دعائیں کیں۔ پھر حضرت کے اشارے پر سارے فقیر آگ میں اتر گئے۔ حضرت سب سے آگے تھے، پھر فقیر کے ہاتھ میں ایک عیسائی کا ہاتھ تھا جو اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ فقیر آگ میں چلتے گئے اور چلتے چلتے گڑھے کے دوسرے سرے سے باہر بھی آ گئے۔ آگ نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن جس نصرانی کا ہاتھ فقیر کے ہاتھ میں تھا، وہ ہاتھ یا اس کا کچھ حصہ یا آستین جو پکڑی تھی وہ تو سلامت رہی، باقی پورا جسم نصرانیوں کا پگھل کر آگ میں بہہ گیا۔ کئی فقیروں کے ہاتھ میں لوہے، تانبے یا سیسے کے ٹکڑے تھے جن میں کچھ منجمد تھے اور کچھ بہہ رہے تھے۔ جو نصرانی باہر کھڑے تھے انہوں نے بادشاہ سے پناہ مانگی اور بہت سا مال پیش کر کے جانیں بچا لیں، لیکن ہلاکو یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ سارے وزیر مشیر مبہوس تھے۔
انہوں نے حضرت کے سامنے سرنگوں ہو کر عاجزی اختیار کر لی۔ پھر شاہ نے ان پر عزت و اکرام کی بارش کی اور نشرانیوں پر شدید عذاب نازل کیا اور سابقہ فرامین منسوخ کر کے اور نئے احکام نافذ کیے۔ یوں مساجد، مدارس، علماء، فقراء کا تقدس بحال ہوا۔ حضرت تاج الدین رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جری اور عظمت والے بزرگ کم ہوں گے۔ کاش آج بھی کوئی بزرگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ یا اللہ، اس مہنگائی کی وبا کو جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے دفع فرمائے، تاکہ تیرے بندے چین یا سکون مساجد پھر آباد ہو جائیں اور مسلمانوں کی آزمائش ختم ہو۔ حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ پتہ نہیں ان کے روح مقدس تک ہماری التجا پہنچے گی یا نہیں، لیکن اگر وہ ہم میں ہوتے تو ہم ان سے دست بستہ گزارش کرتے کہ اللہ پاک سے دعا فرمائیں تاکہ ہلاکو کی آگ کی طرح یہ مہنگائی سے جو عوام پس رہے ہیں ان کو نجات ملے، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کی بات رد نہیں کرتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب قومیں پکڑ میں آ جاتی ہیں تو نیک بندے اترنا کم ہو جاتے ہیں یا کہیں اور ہجرت کر جاتے ہیں۔ پھر بھی اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو عذاب ٹالنے کے لیے الہا و زاری کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک کو رحم آ جاتا ہے اور وہ ایسی ہوا چلا دیتے ہیں جو بیماری رفع کر دیتی ہے، یا کسی بندے کی جھولی میں وہ علاج کی پوٹلی پھینک دیتے ہیں۔ اشفاق احمد مرحوم لکھتے ہیں کہ جب وہ روم یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر تھے تو پینسلین دریافت کرنے والے دنیا کے مشہور ترین سائنسداں الیگزینڈر فلیمنگ لیکچر دینے آئے۔ پروفیسر موصوف یونیورسٹی کے مہمان خانے میں ٹھہرے۔ اشفاق احمد نے ان سے وہیں ملاقات کی اور 2 سوال پوچھے۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ نے اتنی مشقت کے بعد پینسلین دریافت کی، پھر اس دوا ساز کمپنیوں کو فروغ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس کا فارمولہ ساری دنیا کے لیے بلا معاوضہ عام کر دیا اور 1 روپیہ بھی نہیں لیا، اس طرح تو آپ بہت بڑی رقم سے محروم ہو گئے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ سائنسداں کو کسی بیماری کا علاج کس طرح ملتا ہے؟ کیا اس کے لیے صرف علم اور محنت کافی ہوتی ہے یا کسی حادثاتی اتفاق سے فارمولہ پتہ چل جاتا ہے؟ بوڑھا سائنسداں مسکرایا اور بولا، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک مجھے خیال آیا تھا کہ پینسلین اپنے نام سے پیٹنٹ کرا لوں۔ میں نے معاہدہ بھی تیار کر لیا۔ دنیا کی ہر بڑی کمپنی میری شرائط پر معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس معاہدے سے اتنی رقم مجھے ملتی جو 3 یورپی ملکوں کے سالانہ بجٹ کے برابر تھی۔ پھر ہر سال کی رقم الگ آتی، مگر جس صبح معاہدہ ہونا تھا اس رات میں سوچتا رہا کہ خالق کائنات نے مجھے یہ تحفہ بلا کسی معاوضے کے دیا ہے، اس لیے اس کے بندوں کی زندگی بچائی جا سکے۔ ویسے بھی میں اتنے پیسے لے کر کیا کرتا؟ فلاحی کام بھی کرتا تو بھی اتنی رقم بچ جاتی کہ میرے لیے درد سر بن جاتی۔ پھر میں تحقیق چھوڑ کر حساب کتاب میں ہی پڑا رہتا، سو میں نے معاہدہ پھاڑ کر پھینک دیا اور فارمولہ سب کے لیے عام کر دیا۔ اب میں مزے میں ہوں، اپنا کام کرتا ہوں اور خوش رہتا ہوں۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی سائنسداں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو دوا تخلیق کی یا فارمولہ بنایا وہ صرف محنت یا علم کا نتیجہ ہے۔ لوگ برسوں محنت کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں پاتے۔ کسی بیماری کا علاج دریافت ہونا قدرت کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے۔ وہ یوں کہ جب اللہ پاک کو اپنے بندوں پر رحم آتا ہے یا وہ کسی پر مہربان ہوتے ہیں تو اوپر سے ایک پوٹلی سائنسداں کی جھولی میں پھینک دیتے ہیں۔ اس پوٹلی میں مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ سائنسداں محنت کرتا رہے اور دعا کرتا رہے، مایوس یا دلگیر نہ ہو۔ بوڑھے سائنسداں کے ان جوابات سے ایک بار تو اشفاق احمد کے دل میں خیال آیا کہ بابے کا دماغ چل گیا تھا، اربوں خربوں ڈالر کا مال مفت میں لٹا دیا، جبکہ اس کے پیچھے ساری زندگی کی محنت تھی۔
لیکن فلیمنگ جیسے سائنسدانوں سے انسانیت کا بھرم قائم ہے۔ انسانیت کی فلاح کے نعرے مارنا تو آسان ہے، لیکن اس کے لیے برسوں کی محنت قربان کرنا بہت مشکل ہے۔ کاش آج کل جو بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں وہ دواؤں کو مہنگا کرنے کی چکر میں روک لیتی ہیں اور پھر بڑے بڑے میڈیکل اسٹور اپنے ہاں ذخیرہ کر لیتے ہیں اور دوائیوں کو چھپا لیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس طرح سے نہ کریں اور دوائیوں کو اور اشیاء خوردنوش کو ذخیرہ کر کے عوام کو مہنگائی میں نہ پھنسائیں۔